اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کی قسم کھائی ہے۔ انسانی نفس 3 قسم کے ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کیا ہے؟ جو انسان کو صرف اور صرف گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، دنیاوی زندگی کی خواہشات کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔ نفس لوامہ مومن کا نفس، جب بھی وہ کوئی گناہ کرنے لگتا ہے یا اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو فوراً ہی اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگتا ہے کہ تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا، یہ تمہارے رب کا حکم نہیں ہے، اس سے تمہارا رب راضی نہیں ہے۔ نفس مطمئنہ جو انسان کو صرف اور صرف نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، جس میں انسان بہت ہی پرسکون رہتا ہے اور نیکی پہ نیکی کرتا چلا جاتا ہے اور اس سے اس کا رب راضی ہو جاتا ہے، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ کیا آپ کا نفس امارہ تو نہیں کہ آپ گمراہی اور غفلت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں لیکن آپ کو بالکل اندازہ نہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے آپ کو رائٹ سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں۔ در حقیقت آپ نے کبھی صحیح تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی، صحیح پڑھنے کی کوشش نہیں کی، آپ نے کبھی حق جاننے کی کوشش نہیں کی۔ لا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قسم کیوں کھائی؟ ہماری عقلوں کے لیے، ہمارے دماغوں کے لیے، کہ ہم یقین کر لیں کہ قیامت کا دن آنا ہے اور ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ ولا اقسم، اور میں قسم کھاتا ہوں، بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والے نفس کی۔ یہ نفس کس کا ہے؟ مومن کا، جو قدم قدم سوچ کر رکھتا ہے، جو لمحہ لمحہ سوچتا ہے کہ کیا اس میں میرے رب کی رضا ہے۔ جب بھی اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ فوراً ہی ملامت کرنے لگتا ہے اس کا ضمیر کہ تیرا رب اس سے راضی نہیں۔ یحسب الانسان، کیا خیال کرتا ہے انسان، گمان کرتا ہے انسان، الن نجمع، کہ ہم ہرگز جمع نہ کریں گے، عظامہ، اس کی ہڈیوں کو۔ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانی سوچ کو یہ سوال کیا ہے کہ بتاؤ، کیا تمہارا پہلی دفعہ پیدا کرنا میرے لیے زیادہ مشکل تھا یا دوبارہ ایک چیز جب کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے تیار کر دیا، اسے زندگی جیسی نعمت بخشی؟ تو جب تم کچھ بھی نہیں تھے تب تمہارا بنانا میرے لیے مشکل تھا، یا جب میں نے تمہیں بنا دیا، کھڑا کر دیا اور پھر تمہیں موت دی اور اس کے بعد وہی چیز دوبارہ کھڑی کرنا میرے لیے مشکل ہے؟ دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ مشکل ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں ہی آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ انسانی عقل کو سوال کیا ہے کہ تو بتا دونوں میں سے کون سی چیز مشکل ہے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرینہ، وہ قادر ہے، علی پر، ان نسویہ، کہ ہم درست کر دیں، بنانا، اس کے پور پور کو۔ کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ تو اس پر بھی قادر ہے کہ تمہارے پور پور کو درست کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہارے پور پور کو درست کر سکتا ہے تو پھر بڑی ہڈیوں کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو دوبارہ زندہ کر دے گا جب اس کا حکم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانی امتوں میں سے ایک آدمی کا واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ اولاد اور مال دیا تھا۔ اس نے مرتے ہوئے اپنی اولاد سے پوچھا، اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میں تمہارے لیے کیسا باپ ثابت ہوا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھے باپ۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے رب کی طرف کوئی نیکی نہیں بھیجی اور مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میرا رب مجھے پکڑ لے گا بڑے عذاب میں۔ تو تم میرے ساتھ عہد کرو، کیا کہ جب میں مر جاؤں تو تم مجھے جلا دینا، اور جب میں کوئلہ ہو جاؤں تو اس کوئلے کو پیس لینا، اس کی راکھ بنا لینا، اور جس دن تیز آندھی چلے تو اس راکھ کو اس میں اڑا دینا۔ اللہ کی قسم انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جس دن تیز آندھی چلی اس دن انہوں نے اپنے باپ کی راکھ کو اس میں اڑا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا، کن، ہو جا، تو وہ آدمی کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا کہ تو نے یہ عمل کیا؟
تو اس بندے نے کہا کہ اے اللہ تیرے خوف نے مجھے آمادہ کیا. اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا اور اسے بخش دیا. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. بلکہ یریدو چاہتا ہے انسان لیفجرا کہ گناہ کرتا رہے امامہ اپنے آگے کو بھی. انسان تو یہ خیال کرتا ہے کہ اسے کوئی پکڑنے والا نہیں اور وہ ہمیشہ گناہ پہ گناہ کرتا رہے، اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہے. یسألو پوچھتا ہے ایانا کب یوم القیامہ قیامت کا دن ہوگا، کیونکہ اسے یقین جو نہیں. اگر اسے یقین ہو تو وہ کیوں گناہ کی زندگی گزارے، کیوں گمراہیوں میں رہے، کیوں غفلت میں رہے. اسے اس بات پر یقین نہیں کہ قیامت کا دن آئے گا، اور جسے یقین ہے اس بات پہ وہ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا بلکہ اپنے رب کی رضا کے لیے ہر کام کرتا ہے. فَإِذَا پھر جب پس راہ جائیں گی آنکھیں، جب پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں. قیامت کا دن اتنا خوفناک ہوگا. وَخَسَفَ الْقَمَرُ اور گرہن لگ جائے گا چاند کو، چاند بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی زائل ہو جائے گی اس کے رب کے حکم سے. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اور جمع کر دیے جائیں گے سورج اور چاند. لیکن اس دن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان دونوں کو جمع کر دیں گے اور جمع کر کر آگ میں پھینک دیں گے کہ جو لوگ چاند اور سورج کی عبادت کرتے تھے، اس کو پوجتے تھے، وہ جان لیں کہ وہ جھوٹے ہیں. یقول الانسان اور کہے گا انسان یومئذ اس دن این المفر کہاں ہے بھاگنے کی جگہ. انسان کہے گا کہ ہے کوئی بھاگنے کی جگہ، ہے کوئی ایسی پناہ جس میں ہم جا کے چھپ جائیں، لیکن کہیں کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی. کلا لا وزر ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں. آج کے دن تمہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا چھپنے کا، تم کہیں چھپ نہیں سکو گے. الی ربک اور تیرے رب کی طرف اس دن للمستقر ٹھکانہ ہے. آج کے دن تو تمہارے رب کی طرف ہی ٹھکانہ ہے، تمہیں اپنے رب کے سامنے ہی جا ٹھہرنا ہے. یونبؤ تو وہ بتلائے گا، جتلائے گا انسان کو یومئذ اس دن، جب انسان اس کے سامنے کھڑا ہوگا قیامت کے دن میدان حشر میں، جب اسے کہیں کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اسے بتائے گا، اسے جتلائے گا، اسے دکھائے گا. یومئذ اس دن بما قدم جو اس نے آگے بھیجا، وأخر اور جو پیچھے چھوڑا. اس دن اللہ تعالیٰ اسے اس کے اعمال سے باخبر کرے گا، خواہ وہ اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے، سب سے اللہ تعالیٰ اسے آگاہ کرے گا. بل الانسان بلکہ انسان علی نفسہ اپنی جان پر، اپنی حالت پر بصیرہ باخبر ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی گواہ لانے کی ضرورت نہیں، یا اللہ تعالیٰ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انسان تو بے شک اپنے حال پہ خود باخبر، خود گواہ کافی ہے. وَلَوْ أَلْقَى خواہ وہ ڈالے معاذیرہ اپنے عذر، خواہ وہ اس دن اپنے عذر ڈالے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بہانہ تلاش کرے، لیکن کون اللہ تعالیٰ کے سامنے بہانہ لگا سکے گا؟ اس دن سے ڈرو جب ہم کوئی عذر پیش نہ کر سکیں گے. لا تحرک تو آپ حرکت نہ دیں، بیہ لسانک اپنی زبان کو، کہ اس کو جلدی سے یاد کر لیں، بیہ اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں کہ اس کو جلدی یاد کر لیں. انا بے شک علینا ہمارے ذمے ہے، جمعہ اس کا جمع کرنا، وقرآن اور اس کا پڑھانا. فَإِذَا پھر جب قرأناہ ہم اسے پڑھیں، وَاتَّبِعْ تو آپ پیروی کریں، قرآن اس کے پڑھنے کی. جب بھی ہم اس کو پڑھیں تو آپ بس اس کے پڑھنے کی پیروی کریں. ثم پھر انا بے شک علینا ہمارے ذمے ہے، بیانہ اس کا بیان کرنا. کلا ہرگز نہیں، بلکہ تحبون تم محبت رکھتے ہو، عاجلہ جلدی کی دنیا کی. تم تو جلدی کی دنیا سے محبت رکھتے ہو، وہ دنیا جو تمہیں نظر آ رہی ہے، وہ جو تم جس میں رہتے ہو. وَتَذَرُونَ اور تم چھوڑ دیتے ہو آخرت کو.
ہم سمجھتے ہیں کہ آخرت کی منزل تو بہت دور ہے، پتہ نہیں ہمیں اس میں پہنچنا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہے، ہم نے تصدیق نہیں کی، ہم نے اس کو دل سے نہیں مانا۔ وجوہ یومئذ، بہت سے چہرے اس دن ناظرہ، تر و تازہ ہوں گے، بارونق ہوں گے، روشن ہوں گے، الی ربہا، اور اپنے رب کی طرف، ناظرہ، دیکھتے ہوں گے۔ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، دیکھتے ہوں گے اپنے رب کی طرف۔ بخاری کی حدیث ہے 7437۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں 14ویں کا چاند دیکھنے میں کوئی مشقت، کوئی دشواری محسوس ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا سورج کے آگے اگر بادل نہ ہوں تو تمہیں سورج دیکھنے میں کوئی دشواری، کوئی مشقت فیل ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اسی طرح تم اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھو گے۔ ابھی ہم نے آیت پڑھی، کیا کہ وہ دیکھتے ہوں گے اپنے رب کی طرف۔ ہر انسان اپنے درجے کے حساب سے اپنے رب کو دیکھے گا۔